بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 25 دسمبر کو عیسائیوں کی تہوار کرسمس آنے والی ہے، تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی عجیب فتویٰ شیئر کرتا ہوں جو شاید ہی کسی کو معلوم ہو۔ محترم سامعین، دارالعلوم کراچی کو ایک استفتاء موصول ہوا، اس میں پوچھتے ہیں کہ جناب مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے مزاج مبارک خوب اچھے ہوں گے۔ عرض یہ ہے کہ جب ہم بنگلہ دیش سے مال خریدتے ہیں تو وہ لاٹ کی صورت میں ہوتا ہے اور اس میں اچھا برا سب مال اٹھانا ہوتا ہے۔ اکثر بائی اجازت نہیں دیتا اس میں سے کچھ چھوڑنے کے لیے۔ آپ کو پاجامے وغیرہ اور کچھ اور چیزیں بھیجی ہے جس کے متعلق پوچھنا یہ ہے کہ اس پر ہمارے علم کے مطابق عیسائیوں کی تہوار کی تصاویر چھپی ہوئی ہے، اس انداز میں کہ پورا پاجامہ ہی کرسمس ٹری اور گھنٹیوں کے پرنٹ سے بھرا ہوا ہے کہ اب اس کو چھپا کر بیچنا مشکل ہے۔ مثلا اگر ٹی شرٹ پر پرنٹ ہوتا تو اس کے اوپر قمیص کے بیچ میں اکثر ہوتا ہے تو اس پر ایک اور پرنٹ چھاپ کر بیچ سکتے تھے۔ اب اس پر کچھ پرنٹ ہو سکتا اور اگر رنگ آ جائے تو پھر وہ حسن اور وہ کپڑے کی ملائمت سافٹنس ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اگر بک بھی گیا تو کوڑیوں کے باؤ بکے گا، یعنی چیز تقریباً بیکار ہو جائے گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کے بیچنے کی جائز صورت بتا دیجئے۔ کیا یہ تصاویر جو ہمارے علم کے مطابق ان کے تہوار کی تصاویر ہے، کیا یہ واقعی ان کے تہوار سے کا تعلق ہے جو ان کے مذہب کے ساتھ خاص ہے؟ اگر بیچنے کی اجازت نہیں ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ان پاجاموں کو غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیں تاکہ یہ پاجامے مسلمانوں کے لیے کارآمد ہو جائیں، بجائے یہ کہ یہ مال ضائع ہو اور یا رکھا رہے؟ اگر غریبوں میں دیا جائے تو کیا یہ ثواب کی نیت سے دیا جائے گا یا بغیر ثواب کی نیت سے؟ محترم سامعین، آپ لوگ اسکرین پر اس کے تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جواب میں دارالعلوم کراچی کے مفتیان حضرات فرماتے ہیں کہ آپ نے جو کپڑا منسلک کیا ہے اس تصویر میں درخت، گاڑی یا گھنٹی وغیرہ کی جو تصویر ہے یہ عیسائیوں کے تہوار کے ساتھ خاص ہے یا نہیں، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ البتہ فی نفسی ہی کپڑے کی خرید و فروخت بلا شبہ جائز ہے اور غیر جاندار اشیاء مثلا درخت، گاڑی یا گھنٹی کی تصویر شرعاً ممنوع تصویر نہیں ہے، اور ان چیزوں کی تصویر کپڑے میں ہونے سے اس کپڑے میں بذات خود کوئی معصیت پیدا نہیں ہوئی ہے، لہٰذا ایسے کپڑے کی خرید و فروخت شرعاً جائز نہیں کہلائے گی۔ البتہ کپڑے کی منسلکہ تصویر میں مرد اور عورت کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے، لہٰذا مرد اور عورت کی تصویر والے اس کپڑے کی خرید و فروخت کا حکم یہ ہے کہ مرد یا عورت کی تصویر پرنٹ کرنا تو بلا شبہ ناجائز ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے، لیکن اگر تصویر بذات مقصود نہ ہو تو کپڑا فروخت کرنا اور خریدنا جائز ہے، اور اگر تصویر کی آنکھ کے منہ مٹا سکے تو زیادہ بہتر ہے۔ واضح رہے کہ عیسائی مذہبی تہوار کے دنوں میں اس طرح کے کپڑے پہننے میں چونکہ ان کے ساتھ مشابہت پائی جا سکتی ہے، اس لیے ان خاص دنوں میں اس کپڑے کو پہننے سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ محترم سامعین، نیچے دلائل بھی لکھے گئے ہیں، آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم فتویٰ ہے، خاص طور پر ان دنوں میں جو 25 دسمبر پر عیسائیوں کی تہوار کرسمس آنے والی ہے، تو ہمارے علاقوں اور الاٹ کا مال بہت زیادہ آتا ہے اور سردی کا موسم بھی ہے، تو اس میں وہ بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے، تو ان دنوں میں دارالعلوم کراچی کے فتوے کے مطابق استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور آپ لوگوں نے فتویٰ سن بھی لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان